بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت ثبیبیہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو غامدیہ کی ایک شریف زادی تھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ ان سے جنسی لغزش سرزد ہو گئی۔ وہ اس فعل کے در پردہ مرتکب ہوئی تھیں۔ اگر وہ چاہتیں تو کسی کو بھنک نہ پڑتی، مگر وہ سچی مسلمان تھیں۔ غلطی کے احساس نے انہیں چین سے بیٹھنے نہ دیا، تو سیدھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک کر دیجیے، میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ، استغفار کرو اور اللہ سے رجوع کرو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گواہ طلب کیے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت دیکھنے والا کوئی موجود نہ تھا۔ اس پر ارشاد ہوا، جاؤ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی تیرا گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسرے دن پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پاک میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بدکاری کے نتیجے میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھ پر حد جاری کر دیجیے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واپس چلی جاؤ۔ تیسرے دن پھر وہ حاضر خدمت ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ اور بچے کی پیدائش کا انتظار کرو۔ وہ واپس چلی گئیں۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو گود میں لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ مجھے پاک فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فی الحال ہم اس پر حد جاری نہیں فرمائیں گے جب تک اس بچے کے دودھ پلانے کا کوئی انتظام نہ ہو جائے۔ یہ سن کر ایک انصاری بزرگ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کی ذمہ داری میرے سر پر۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثبیبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی پتھر پھینکا جو حضرت ثبیبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر پڑا اور خون کے چھینٹے اڑ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پڑی، تو ان کے منہ سے حضرت ثبیبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی سخت جملہ نکل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، زبان کو روکو، خدا کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ ظلم سے محصول وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرے تو بخشا جائے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثبیبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے ایسی عورت پر نماز پڑھی ہے جو حرام کاری کی مرتکب ہوئی تھی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں جان قربان کرنے سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس نے محض خوف خدا سے خود آ کر گناہ کبیرہ کا اقرار کیا اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ کریم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔